الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم الغوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلی وحزبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، اس ماہ مبارک کی مناسبت سے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر صالحین کی حکمت اور ذکر صالحین کی برکات اور ذکر صالحین کے فوائد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی، اور پھر سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی سیرت کے کچھ روشن پہلو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی، یکم رمضان المبارک ہے، گیلان کا علاقہ ہے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے وصال کے 5 سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حضور علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے وصال کو 5 سال گزرے، 470 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اور والدہ آپ کی سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا۔ 17 سال کی عمر تک آپ جیلان میں رہے۔ 17 سال کی عمر تک کا جو عرصہ ہے یہ جیلان میں آپ کا گزرا۔ والدہ نے تربیت فرمائی، والدہ حیات تھی، والد گرامی کا انتقال ہوا، اور پھر 18 سال کی عمر تھی جب آپ بغداد تشریف لائے حصول علم کے لیے، اور 18 سال کی عمر میں سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیلان سے گیلان سے 400 میل کا فاصلہ طے کر کے حصول علم کے لیے بغداد آئے، اور اس وقت جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، جو جامعہ تھا، جو مدرسہ تھا بغداد میں، اس کا نام جامعہ نظامیہ تھا۔ اس جامعہ نظامیہ میں آپ نے داخلہ لیا، اور وہاں سے پھر آپ نے حصول علم کا آغاز کیا۔ فرمایا میری 18 سال کی عمر تھی، میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر چلا، ماں نے چلتے ہوئے نصیحت کی جھوٹ کبھی نہ بولنا، کچھ دینار میری گودڑی میں سی کر مجھے دیے، جو واقعہ آپ نے بارہا سنا علماء سے۔ اور اس وقت کے جو جلیل القدر نامور قسم کے جو علم کی دنیا کے سمندر تھے، ان اہل علم کے پاس آپ نے حصول علم کی سعادت حاصل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 7-8 سال حصول علم کیا،
علم حاصل کیا، اور 7-8 سال علم پڑھنے کے بعد پھر فرمایا کہ میں نے 25 سال بغداد کے جنگلوں میں اور بغداد کے قرب و جوار میں مجاہدہ کیا، مختلف مجاہدات کی بھٹی سے اپنے آپ کو میں نے گزارا۔ 7-8 سال علم پڑھا، اور علم پڑھنے کے بعد پھر مجاہدات شروع کیے، اپنے شیخ کی نگرانی میں، ان کے حکم پر۔ اور پھر فرمایا کہ بڑی بڑی مشقتیں میں نے اس مجاہدے کے درمیان برداشت کی جس کی مثال نہیں ملتی، لیکن کمال ثابت قدمی اور کمال استقامت تھی جو سیدی غوث پاک کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ فرمایا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کئی دن پینے کو پانی نہ ہوتا، کھانے کو کچھ نہ ملتا، ہفتہ اس طرح گزر جاتا۔ فرمایا بعض اوقات درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا ہے، بعض اوقات ایسا بھی مرحلہ آیا کہ صحرا میں ہوں اور کوئی آس پاس ایسا مقام نہیں ہے، اور کئی دن بھوکے پیاسے گزرے، پھر اللہ کے فضل سے بادل نمودار ہوا، اس سے بارش برسی، اور چند قطروں سے میں نے اپنے آپ کو سیراب کیا۔ وہاں بڑے بڑے مجاہدات سے اپنے آپ کو گزارا۔ پہلے زمانوں کے اندر جو ہمارے اسلاف بزرگان دین اور صوفیاء گزرے ہیں، ان کی زندگیاں اگر پڑھیں تو ان کا یہ طریقہ رہا۔ آج تو وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ حصول علم کے بعد کسی ولی کامل کی صحبت اور اس کی نظر میں اور اس کی مجلس میں، اس کی سنگت میں وقت گزارتے تھے۔ وہ شیخ پھر مجاہدات کی بھٹی سے ان کو گزارتا تھا، تزکیہ نفس کے مراحل ان کے طے کرواتا، اور اس کے بعد پھر کندن بنا کر اس شخصیت کو کسی علاقے کے اندر دعوت دین اور خدمت اسلام کی ذمہ داری سونپ دی جاتی کہ ہاں اب فلاں علاقے میں بیٹھ کر تم دعوت دین کا کام کرو۔ اب تو وہ چیزیں رہی نہیں، اب صرف حصول علم رہا، لیکن وہ جو تزکیہ تھا، مجاہدات تھے، وہ جو تربیت تھی، کسی ولی کامل کی مجلس، سنگت، ان کے ساتھ رہنے اور وقت گزارنے کا جو سلسلہ ہوا کرتا تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ کیونکہ جب تک انسان کسی مرشد کامل کی سنگت، صحبت، مجلس اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کندن اور سونا نہیں بنتا۔ حصول علم تو وہ کر لیتا ہے، لیکن نفس کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، کس طرح شیطان حملہ آور ہوتا ہے، کس طرح نفس انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے، کس طرح بندہ تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی کے راستے پہ چلتا ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو صاحب نظر ہی کسی کو تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بعض اوقات وہ شخص آپ کو زبان سے کچھ بات بتائے گا تو آپ کی سمجھ میں وہ بات آئے گی، ان کی مجلس میں بیٹھ کر فقط ان کی نظر سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریق رہا صوفیاء کا، اہل اللہ کا۔ اور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں 7-8 سال علم پڑھا، 25 سال مجاہدہ کیا۔ فرمایا ان 25 سالوں میں میرے 13 سال اس طرح بھی گزرے کہ میں عشاء کے وقت نماز پڑھ کے کھڑا ہوتا، 2 رکعت نماز نیت باندھتا، الف لام میم سے شروع کرتا، اور فجر کے وقت والناس پہ جا کے 2 رکعتوں میں قرآن ختم کر دیتا۔ کہا ایسے میرے کئی سال اس طرح بس۔ حصول علم، پھر حصول علم کے بعد اس علم کو پڑھانا۔ آج بھی وہ مسجد وہ موجود ہے۔ گزشتہ جمعہ المبارک کو ہم اس مسجد میں حاضر تھے جہاں زندگی کے 33 سال سیدی غوث اعظم نے فجر سے لے کر ظہر تک طالب علموں کو رسول اللہ کا دین پڑھایا، خود پڑھاتے۔ اور آپ کا جو کلام ہے اس میں آپ نے ایک جگہ، اللہ اکبر، ولایت کا آخری درجہ قطبیت، فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، لوگوں میں علم کا درس دیتا رہا، علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ مقام قطبیت پہ جا پہنچا۔ درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم کا درس دیتا رہا، پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ مقام قطبیت تک جا پہنچا۔ یہ جو ہمارے لوگ تھے الحمدللہ، یہ اپنے دور کے بڑے بڑے محدثین تھے، یہ اپنے دور کے مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، ہر علم پہ۔ اور پھر سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ، امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں 13 علوم پر مہارت تھی، جب کلام کرتے 13 علوم میں گفتگو فرمایا کرتے۔
13 علوم پر بیک وقت گفتگو اور کلام فرمانا مجلس کے اندر شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے علمی دنیا کے اندر یہ مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی، بڑا مشہور اور معروف نام ہے علم حدیث کی دنیا میں، بہت بڑے محدث امت کے، امام نبوی فرماتے ہیں آپ ریاست علمی اور عملی میں انتہا درجے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ علمی اور عملی آخری درجہ، ٹاپ آف دی لسٹ جو شخصیت نظر آتی، فرمایا وہ غوث اعظم کی ذات ہے ریاست علمی اور عملی میں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بدعتیوں سے آپ کو سخت نفرت تھی، اللہ کے شعائر اور احکام شریعہ کی اگر کوئی ذرا برابر بھی توہین کرتا غضبناک ہو جاتے، رسول اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کسی صورت میں پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ فرمایا اعلیٰ درجے کے سخی، کریم النفس اور یگانہ روزگار شخصیت کا نام شیخ عبد القادر۔ اور یہ جتنے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہل اللہ ہیں حضرات، آج تو وہ چیزیں خلاف شریعت چیزیں بہت سی نظر آتی ہیں، وگرنہ ہم جن اولیاء اللہ اور صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک رسول اللہ کی سنت اور حضور کی شریعت کی تصویر تھی۔ اور ہمارے نزدیک پیر ہوتا ہی وہ ہے جو در مصطفیٰ کا فقیر ہو، جس کا ہر عمل رسول اللہ کی سنت اور حضور کی شریعت کے عین مطابق۔ اور آج کل چونکہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی اور لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھئی اسی قسم کے، پہلے بھی اسی قسم کے پیر ہوتے ہوں گے جیسے یہ آج کل چلے پھرنے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ، نہ مسجدوں سے تعلق، نہ دین سے تعلق، شریعت سے بغاوت اور غداری اور دین سے دور۔ جب ایسے لوگ سامنے آتے پھر عام بندوں کے شاید پچھلے بھی یہ ہو جی ہوں گے، بھئی پچھلے تھے الحمدللہ ایسے لوگ تھے کہ وہ اپنے دور کے محدث، مفسر، فقیہ اور امام تھے، کیونکہ اللہ ولایت جاہل کو نہیں دیتا، عالم کو دیتا ہے، علم والے کو دیتا ہے، جاہل کبھی ولی نہیں ہوتا۔ یہ اس کا کرم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بظاہر کسی کے پاس نہیں پڑھا ہوتا تو اللہ پھر اس کو خاص علم، اسرار اور رموز کا عطا فرماتا ہے جسے ہم علم لدنی کہتے ہیں۔ بعض ایسے خوش بخت اور خوش نصیب لوگ بھی ہیں جنہیں امی بزرگ کہتے ہیں، جیسے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، حضور نے کسی سے نہیں پڑھا، رب کریم نے براہ راست اپنے حبیب کو پڑھایا۔ ایسے ہی حضور کی امت میں کچھ اولیاء ایسے بھی ہیں جنہوں نے بظاہر کسی کے پاس نہیں پڑھا، اللہ نے اور مدینے والے نے انہیں علم عطا کیا، رب نے براہ راست ان کے سینوں میں علم ڈالا۔ اور جنہیں علم لدنی حاصل ہے ان میں جن اولیاء میں ٹاپ آف دی لسٹ جو نام ہے وہ سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے تو ظاہری طور پہ بھی علم پڑھا جاتا، لیکن آپ فرماتے ہیں رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا۔ ایک بہت بڑے شیخ عمر بن مسعود البزاز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میں حاضر ہوا آپ کی بارگاہ میں، آپ دودھ نوش فرما رہے تھے، اور دودھ نوش فرماتے ہوئے آپ تھوڑا سا خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ رب کریم نے عبد القادر کے لیے علم لدنی کے 70 دروازوں کو کھولا ہے۔ فرمایا اللہ نے عبد القادر کے لیے علم لدنی کے 70 دروازے کھولے، فرمایا ان میں سے ہر ایک دروازہ زمین و آسمان کی وسعت سے بھی بڑا۔ رب نے عبد القادر پہ اتنا کرم کیا، 7-8 سال علم پڑھا، پھر مجاہدات کیے، پھر مجاہدات کے بعد فرماتے ہیں رب نے مجھ پر یہ مہربانی اور کرم کی کہ علم لدنی کے 70 دروازے مجھ پہ کھولے۔ قرآن حکیم کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی سورہ الکہف کی 65ویں آیہ کریمہ ہے، اس میں اس علم لدنی کا ذکر ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا علم نہیں کہ جو کوئی کہے کہ یہ قرآن و حدیث سے باہر ہے، اللہ نے اپنے کلام میں اس خاص علم کا ذکر فرمایا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آیا جہاں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا رب کریم نے، اور پھر وہ وہاں پر تشریف لائے اور وہ سارا واقعہ آپ نے دیکھا، سنا، علماء سے بارہا سنا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، قرآن نے وہ جو دونوں ذکر کیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا، اس کا ذکر فرمایا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پس ان دونوں نے
ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ حضرت موسیٰ تھے اور ان کے ساتھ ان کے خادم تھے، اور نشانی کیا تھی؟ مچھلی تھی، روسٹ مچھلی، فش روسٹ کی ہوئی، مسالہ لگا کر بھونی ہوئی مچھلی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے خادم کو کہ یہ پاس رکھ لو، جس مقام پر یہ روسٹ کی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے وہ مقام ہوگا جہاں ہماری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوگی، وہ مقام ہوگا جہاں ہماری ملاقات خضر سے ہوگی۔ مچھلی بھنی ہوئی، روسٹ کی ہوئی، مسالے لگے ہوئے، آپ نے اتنے پکائی ہوئی، ہاں جی، کھان واسطے رکھی ہوئی ہے، اور نشانی یہ تھی کہ جہاں یہ زندہ ہو جائے گی تو وہ مقام ہوگا ملاقات کا خضر علیہ السلام سے، جہاں موت حیات میں بدل جاتی ہے، جہاں مری ہوئی زندہ ہو جائے اس مقام پر ملاقات ہے خضر سے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مچھلی راستے میں زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی، دریا کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، وہاں نے پوچھا وہ مچھلی کتنے ہے؟ ان کا حضور ہوتے پیچھے ہی رہ گئی، اتنے اسی رکے سانا اتنے وہ مچھلی نکلی تھے زندہ ہو کے دریا چلی گئی۔ آپ نے فرمایا وہی تو مقام تھا جہاں خضر سے ملاقات ہونی تھی ہماری۔ اب باقی اللہ نے اسی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، فوجد عبدا من عبادنا، پس ان دونوں نے، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی نے، فوجد عبدا من عبادنا، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ وہ بندہ انہیں مل گیا وہاں پر، کون؟ خضر علیہ السلام۔ فوجد عبدا من عبادنا، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا، آتیناہ، جس کو ہم نے اپنے پاس سے عطا کی۔ کیا چیز عطا کی؟ رحمتا من عندنا، کہ ہم نے اپنے پاس سے اسے رحمت عطا کی تھی اس بندے کو، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنے پاس سے اسے علم لدنی عطا کیا۔ یہ قرآن نے ذکر کیا ہے علم لدنی کا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے بندوں میں سے خضر کو وہاں پر پایا، اس بندے کو پا لیا۔ وہ کون تھا بندہ؟ جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی تھی، علم لدنی بھی عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر علم لدنی کی تعریف میں حضرت امام المحدثین مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم ایک نور ہے جو اللہ بندہ مومن کے دل میں ڈالتا ہے۔ علم ایک نور ہے، لائٹ ہے جو اللہ بندہ مومن کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور یہ جو علم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کے احوال سے تعلق رکھتا ہے۔ اقوال، افعال اور احوال سے یہ علم تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا اس علم سے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے جو افعال ہیں، احکام ہیں، اس کی ہدایت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ علم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر یہ علم کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو، کسب کے ذریعے حاصل ہو، کسی بندے کے وسیلے اور واسطے سے حاصل ہو کہ بندہ کسی کے پاس گیا، اس سے یہ علم نصیب ہو گیا، پھر تو یہ علم کسبی ہے، کسب کے ذریعے حاصل ہوا ہے، محنت جد و جہد کے بدلے میں حاصل ہوا ہے۔ لیکن فرمایا اگر یہ علم بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو تو پھر یہ علم لدنی ہے۔ اگر رب نے براہ راست بندے کے دل میں ڈالا تو پھر یہ علم لدنی ہے، پھر یہ کسبی نہیں ہے، کسب کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے نہیں حاصل کیا گیا، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے کہ رب نے براہ راست اس بندہ مومن کے دل میں ڈال دیا۔ اسے علم لدنی کہتے ہیں جسے اللہ براہ راست دلوں میں ڈالتا ہے۔ ایک کہتا بندہ محنت کرے، سکول جاوے، ٹیچنگ کرے، اسٹوڈنٹ بنے، ٹیچر دے کول بوے، گھٹنے ٹیکے، پھر علم حاصل کرے۔ ایک ہے براہ راست اللہ کسی کے سینے میں ڈال دے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بات بڑی اہم اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو دل میں ڈالا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے؟ یہاں آ کر بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کچھ، ہمارے سامنے بڑے بڑے علم والے گمراہ ہوئے اور کہا میرے اتنے بھی وہی آئی ہے، رب نے میرے بھی دل الہام کیتا ہے، میرے اندر بھی القاء کیتا ہے، اور پھر دعویٰ کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا میں بھی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، میرے اتنے بھی وہی آئی ہے، میرے اتنے بھی فرشتہ آیا ہے۔ کتنے لوگ ہم نے تاریخ میں ایسے دیکھے جو گمراہ ہو گئے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی بندے کے دل کے اندر کوئی شے ڈالتا ہے نا، یا اس کو
علم لدنی عطا کرتا ہے یا الہام فرماتا ہے کسی شے کا، فرمایا اسے چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ جو میرے دل میں بات ڈالی گئی ہے کیا یہ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہے یا حضور کی شریعت کے مطابق؟ اگر یہ سنت اور شریعت محمدی کے تابع ہے اور حضور کی شریعت اور سنت کے عین مطابق ہے پھر تو یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر رسول اللہ کی شریعت سے بغاوت کی طرف جا رہی ہے اور حضور کی شریعت اور سنت کے اگینسٹ ہے تو پھر یہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ اور یہ وہی بندہ پہچان سکتا ہے جو علم رکھتا ہے۔ علم و باج جو کرے فقیری، سلطان صاحب نے یہ بات کہی، علم و باج رسول اللہ کی شریعت کے علم کے بغیر اگر کوئی فقر کا دعویٰ کرتا ہے، فقیری کے دعویٰ کرتا ہے، یا تو گمراہ ہو کے مرتا ہے یا کافر ہو کے مرتا ہے۔ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے جب شیطان اٹیک کرتا ہے، بندہ اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہو اور شیطان حملہ کر جائے، ولایت شلایت ہر شے رل گئی، تباہ ہو گئی ہر شے۔ علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں دی کرے عبادت، رہے رب کولوں بیگانہ ہو۔ 100 سال بھی عبادت کرتا رہے رب کولوں بیگانہ ہو۔ علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو رسول اللہ کی شریعت کے علم کے بغیر فقر کا دعویٰ کرتا ہے یا اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے وہ کسی بھی لمحے، سیدی غوث پاک کا خود اپنا واقعہ ہے، فرمایا میں ایک دفعہ صحرا میں مجاہدہ کر رہا تھا اور میں کئی دن پیاسا رہا، بارش نمودار ہوئی اللہ کے فضل سے، چند قطرے مجھے سیراب کیا ان قطروں نے، اور فرمایا جب وہ قطروں سے میں سیراب ہوا یکدم نور ہی نور چھا گیا، پورا افق نور سے بھر گیا، اور اس نور میں سے آواز آئی، او عبد القادر میں تیرا رب ہوں، جو چیزیں میں نے دنیا کے لیے حرام کی ہیں آج میں نے تیرے لیے حلال کر دی۔ آپ نے جیسے یہ بات سنی فوراً فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں رب سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود لعین کی۔ آپ نے فرمایا او ظالم تو مجھ پہ وار کر رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے حرام کی ہیں تو میرے لیے حلال کر رہا ہے شیطان۔ اب اور کوئی عام بندہ ہوتا تو گمراہ ہو جاتا کہ نور نظر آ گیا، آواز آ رہی ہے میں تیرا رب ہوں، لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں اللہ نے شریعت کے علم کا سمندر بھی عطا کیا تھا، طریقت اور حقیقت کے علم کا سمندر بھی رب نے جن کو عطا کیا۔ فرمایا اسی وقت میں نے لاہور پڑھی اور نور یکدم اندھیرے میں بدل گیا، اور پھر اس میں سے آواز آئی عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے پھر اعوذ باللہ پڑھی، فرمایا او ظالم اب دوسرا حملہ کر رہا ہے کہ میرے علم نے مجھے بچایا ہے، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا، میرے اللہ کے فضل و کرم نے مجھے بچایا۔ حضرات بڑے بڑے مقام ایسے آتے ہیں، یہ کوئی تصوف کا راستہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بندہ ایسے جڑا مرضی اٹھے ٹور پڑے، بغیر گائیڈ کے بغیر رہنما کے اس پر چلنا بڑا مشکل اور خطرات کا کام ہے۔ حضور غوث اعظم جیسی شخصیت، اللہ اکبر۔ تو شیطان بڑے بڑے حتیٰ کہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ بعض اوقات کعبہ شریف سامنے کر دیتا ہے، کعبے کی شکل بنا کر اس کی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کعبہ میرے سامنے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کا علم انتہائی ضروری ہے۔ علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں دی کرے عبادت، رہے رب کلوں بیگانہ ہو۔ تو حضرات یہ اللہ اکبر، تو یہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو براہ راست اللہ بندوں کو عطا فرماتا ہے دلوں کے اندر، اللہ اکبر۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک رسالہ ہے علم لدنی پر، بہت عرصہ پہلے ہم نے چھاپا تھا، قرآن اور روحانی علوم کے نام سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ کشف والا علم ہے نا، علم المکاشفہ جسے ہم کہتے ہیں، جس سے کشف بندے پر ہوتا ہے، فرمایا ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ حق اس طرح جلی اور واضح ہو جائے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے حق کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ سامنے آ جائے ہر چیز کھل کر، ہر شے سامنے آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل پر گناہوں کا میل کچیل بالکل نہ رہے۔ یہ جو کشف نصیب ہوتا ہے نا، یہ بندے کو جو مشاہدہ نصیب ہوتا ہے اور بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے سب کچھ، حق سامنے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا یہ تب ممکن ہے، یہ تب مقام اور مرتبہ جب یہ اندر کی دنیا پاکیزہ ہو، صاف ہو،
جب دل کو بالکل گناہوں سے پاک صاف شیشے کی طرح چمکدار ہوگا، پھر یہ کشف کی کیفیات جو ہیں وہ انسان کو نصیب ہوگی۔ یہ کون؟ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس وقت حاصل ہوگا جب انسان کے دل پر میل کچیل دنیا کا زنگ بالکل نہ رہے، اور جب انسان اپنے آپ کو شہوات کی جو اتباع ہے اس سے روک لے، اور اپنے تمام احوال میں انبیاء کی پیروی کرے، رسول اللہ کی سنت اور شریعت کی پیروی کرے، فرمایا پھر یہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں بعض علوم وہ ہوتے ہیں جو ہم کو ریاضت اور مجاہدے سے حاصل ہوتے ہیں، اور بعض علوم وہ ہیں جو بغیر کسی واسطے اور کوشش اور طلب کے اللہ عطا فرماتا ہے، جو بغیر طلب کے مجاہدے کے رب کے فضل سے انسان کو عطا ہو، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 120 ہے صحیح البخاری کی، کتاب العلم، چیپٹر آف نالج، چیپٹر آف علم، حدیث نمبر 120، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم علیہ السلام سے 2 قسم کے علوم سیکھے۔ یہ صحیح البخاری کتاب العلم حدیث نمبر 120، فرمایا میں نے 2 قسم کے علوم سیکھے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے۔ اور آپ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ، فرمایا ایک علم تو وہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ایک علم وہ ہے کہ اگر میں وہ بیان کروں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں۔ فرمایا ایک علم تو وہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ایک علم وہ ہے جو رسول اللہ نے مجھے عطا کیا کہ اگر وہ میں بیان کروں تو میری گردن لوگ کاٹ دیں۔ وہ جو دوسرا علم تھا وہ اسرار، رموز اور معرفت اور حقیقت کا علم تھا جو اللہ کے حبیب نے ان کو عطا کیا۔ لیکن صحابہ کے اندر یہ گزشتہ سیٹرڈے کو ہم اپنے سفر بغداد میں مدائن میں حاضر ہوئے، وہاں جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کا مزار ہے، پہلے آگے حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے، آپ کے ساتھ یہ اگلا مزار جو ہے اسی مسجد کے احاطے میں وہ حضرت حذیفہ بن یمان کا، 2 جلیل القدر صحابہ۔ اور یہ سلمان فارسی وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ میری اہل بیت میں سے رہنے والا فارس کا۔ ان کی داستان کبھی پڑھیں آپ، جو قبول اسلام کی داستان ہے، انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ تو یہاں سلیمان فارسی کی قبر، اگلی قبر حذیفہ بن یمان کی ہے۔ حذیفہ بن یمان کا لقب ہے رازدان رسول۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ میں وہ شخصیت ہے جنہیں مدینے کے تمام منافقین کا علم سرکار نے عطا کیا۔ یہ اندر کی کیفیت ہے ایمان اور نفاق، اندر ایمان ہے یا منافقت ہے، یہ میں اور آپ اس کا جائزہ نہیں لے سکتے، نہ ہم کسی پہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ یہ صرف اور اس کائنات کے اندر کی دنیا کو کس نے دیکھا اور بتایا، اپنے غلام کو یہ علم عطا کیا، وہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور نے فرمایا انہیں اے بندہ منافق ہے، اے مومن ہے۔ مدینے میں جتنے منافق تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے قیامت تک آنے والے تمام فتنہ پرور لیڈروں کے نام، ان کی بلدیت، ان کے قبائل رسول اللہ نے اپنے غلام کو بتایا۔ یہی آئیں گے ہر دور کے اندر۔ حذیفہ بن یمان رازدان رسول۔ سیدنا عمر فاروق جب کسی جنازے میں جاتے تھے نا تو جانے سے پہلے پتہ کرواتے تھے، اے دیکھو اس جنازے جو حذیفہ ہے، اگر حذیفہ ہوتے تو عمر فاروق آتے جنازے کے لیے۔ فرمایا میں پھر نہیں جاتا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی منافق کی نماز جنازہ ہی نہ ہو۔ حذیفہ بن یمان پر پوچھ پہلے پتہ کرواتے اللہ۔ اور بعض اوقات تو خوف خدا پر اس قدر گریہ اتاری ہوتی اور اتنی آنسو بہاتے۔ حذیفہ بن یمان سے کئی مرتبہ پوچھا عمر فاروق نے رو رو کر، یہ بتا کہ کیا میرا نام تمہیں سرکار نے منافقوں میں تو نہیں بتایا؟ ڈر اور خوف کا یہ عالم تھا۔ وہ کہتے تھے نہیں عمر فاروق نہیں، آپ کا نام ان میں شامل نہیں ہے۔ یہ علم ہے، یہ اللہ کے محبوب نے اپنے اس غلام کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 قسم کے علوم سیکھے سرکار سے، ایک تو وہ ہے جو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا وہ اگر بیان کروں تو لوگ میری گردن اتار دیں۔ وہ اسرار اور رموز کا علم تھا۔ یہ 120 نمبر حدیث ہے کتاب العلم کے اندر، بخاری شریف میں شروع میں،
اور اس کی تائید میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرسل روایت بھی ہے. آپ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ سیدنا حسن بصری علی المرتضیٰ حضرت تاجدار حلقہ مولا مشکل کشا سے حدیث روایت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جو دل سے جاری ہوتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری جو مولا کائنات کے خلیفہ ہیں، جن سے تمام سلاسل کو فیض کائنات کے اندر پھیلا اور نصیب ہوا، وہ خواجہ حسن بصری کی ذات ہے. چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، قادری، جتنے یہ سلاسل ہائے طریقت ہے، خواجہ حسن بصری کے وسیلے سے مولا کائنات اور پھر رسول کریم علیہ السلام کی ذات تک پہنچتے ہیں. یہ سب آپ فرماتے ہیں علم دو قسم کا، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو زبان سے جاری ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو دل سے جاری ہوتا ہے. اور فرمایا جو نفع دینے والا جو علم نافع ہے وہ وہی ہے جو انسان کے دل سے جاری ہوتا ہے. وہ علم نافع ہے جو زبان سے نہیں بلکہ دل سے جو جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور حضرات اس حدیث پاک میں جو سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اس کی شرح میں جلیل القدر محدث علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی عمدۃ القاری، آپ کا مزار قاہروں میں ہے، جامعہ الازہر کے بالکل ساتھ گلی میں آپ کا مزار شریف ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کہتے ہیں یہ جو پہلا علم ہے نا یہ اخلاق کا علم ہے، احکام کا علم تھا. یا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں ایک علم، فرمایا یہ اخلاق کا علم ہے، احکام کا علم ہے. اور فرمایا جو دوسرا علم ہے وہ اسرار اور حکمتوں کا علم ہے، جو اللہ عرفاء کو، علماء کو اور مخصوص خاص بندگان خدا کو رب عطا کرواتا ہے. فرمایا وہ علم. اللہ اکبر. اور حضرات سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے بارے میں آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا. آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میرے منہ میں اللہ نے زبان رکھی تو میرے دل میں علم کے 1000 دروازے کھل گئے، ہر ایک دروازے کے ساتھ 1000 دروازہ. سیدنا حیدر کرار اللہ اکبر. فرمایا اگر میرے لیے ممبر بچھا دیا جائے، فرش بچھا دیا جائے، میں اس پہ بیٹھ جاؤں اور لوگوں کو بتانا شروع کر دوں، تو فرمایا میں اہل تورات کو تورات کے، اہل انجیل کو انجیل کے، اور اہل زبور کو زبور کے، اور اہل قرآن کو قرآن کے سارے مسائل بیان کر سکتا ہوں، سارے مسائل بیان کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے، آپ نے فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی شرح تھی اس کا بوجھ 40 اونٹ اٹھاتے تھے. اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرمایا اگر اللہ مجھے اجازت دے تو میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی بڑی لکھ سکتا ہوں کہ 40 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر اٹھا کے چلیں گے. یہ تو غلاموں کی عظمتوں کا حال ہے، یہ تو حضور کریم علیہ السلام کے غلاموں کی عظمتیں اور شانیں ہیں نا. خود محمد عربی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کا علم، اللہ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو سیدنا حیدر کرار کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا. اللہ اکبر. تو حضرات یہ جو علم ہے نا یہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، رب کے فضل سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں. قرآن حکیم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے. یہ رب کا فضل ہے، وہ چنتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت عطا ہو جائے اسے خیر کثیر عطا ہو گئی، اسے خیر کثیر عطا ہو گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس بات کو صرف ارباب عقل و دانش ہی سمجھ سکتے ہیں، خاص لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کو اللہ ہی روشنی عطا نہ کرے پھر اس کو کہاں سے روشنی عطا ہوگی؟ جس کو اللہ ہی نہ دے اسے تو نہیں ہوگی نا. تو جس کو فضل ہوگا کرم ہوگا رب اسے عطا کرے. سیدی غوث پاک کا علم کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں، تصوف روحانیت کی دنیا میں بڑا بلند والا مقام ہے. شیخ بزاز فرماتے ہیں، فرمایا
اللہ نے عبد القادر پر علم لدنی کے 70 دروازے کھولے ہیں، ان میں سے ہر ایک دروازہ زمین و آسمان کی وسعت سے بھی بڑا ہے۔ یہ علم ہے، یہ حضور کی امت کے غوث اعظم کا علم ہے۔ محمد عربی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، عمر فاروق کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، عثمان غنی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، سیدنا حیدر کرار کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی جو علمی خدمات ہیں ان کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، علم کی دنیا میں بہت بڑا کام، اب تو تفسیر بھی چھپی آپ کی، کتنی کتابیں حضور غوث اعظم کی چھپی، 6-7 جلدوں میں عربی زبان میں قرآن کی تفسیر اب چھپی ہے، تفسیر الجیلانی کے نام سے۔ حضور غوث پاک کی عربی میں بیروت سے بھی چھپی ہے، استنبول سے بھی چھپی، اور کتنی کتابیں آپ کی چھپی، اور ایک ایک مجمع میں 70 ہزار افراد حضور غوث اعظم کا باز سنتے تھے، 70,000 افراد۔ اور یہ بھی آپ کی کرامت تھی، پہلی صف میں بیٹھا ہوا بھی اسی طرح آواز سنتا تھا، آخری صف میں بیٹھا ہوا بھی اسی طرح آواز سنتا تھا۔ ہزاروں لوگ توبہ کر کے جاتے تھے، ہزاروں نصرانیوں نے میرے ہاتھ پہ قبول اسلام کیا، ہزاروں لوگوں نے میری مجلس میں گناہوں سے توبہ کی، راہ مستقیم کے اوپر گامزن ہوئے۔ بغداد کی دنیا بدل کے رکھ دی سیدی غوث پاک نے، وہ کام کیا دعوت و تبلیغ کے میدان میں۔ اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے آپ کی تربت انور پر، اور آپ کے فیضان سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے، اور یہ نسبت اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ یہ جو محبت غوث پاک کی ہے، یہ دنیا میں بھی فائدہ دینے والی ہے، یہ قیامت میں بھی فائدہ دینے والی ہے، یہ حشر میں بھی فائدہ دے گی، یہ نزع میں بھی فائدہ دے گی، یہ قبر میں بھی فائدہ دے گی، قدم قدم پر اس کی برکت ہے۔ اللہ اس نسبت کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات، بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔